مسیح خداوند کے جلالی اور بابرکت نام میں پاسٹر دانش پیٹر آج ایک دفعہ پھر سے آپ تمام پیارے بہن بھائیوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، ہمارا خداوند کیسا قادر مطلق ہے، جس کی محبت کا ہاتھ ہمیشہ ہماری زندگی کے اوپر رہتا ہے۔ حالات، واقعات، موسم سے بالا تر وہ اپنی شفقت، اپنی رحمت، اپنی قدرت کو ہماری زندگی پر انڈھیلتا ہے۔ اور آج کے دن میں جب آپ تمام کے پاس آیا ہوں تو میں دو اہم ترین باتوں کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے زندگی میں ہم کئی سارے نشیب و فراز میں سے گزرتے ہیں۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، مشکلات، طوفان اور بحران ہمیں دبا بیٹھتے ہیں، لیکن ان ساری باتوں کے برعکس ایک بات جو ہمیں کبھی نہیں بطور ایماندار ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح ہمارے مالک نے، ہمارے خداوند نے، ہمارے بادشاہ نے ہم سے یہ کہا ہے کہ اپنا سارا بوجھ مجھ پر لاد دو، کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ He cares about us، وہ ہمارے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہتا ہے۔ میں نے جیسے کہا کہ زندگی کے طوفان اور بحران جب آتے ہیں تو کئی دفعہ ہمارے ایمان کی کشتی بھی ڈگمگانے لگتی ہے، ہمیں فکر پڑ جاتی ہے کہ ہم کہاں جائیں، کیا کریں، کون ہمارا یار اور مددگار بنے گا۔ لیکن ان ساری باتوں کے برعکس ایک ہاتھ، ایک مددگار ہاتھ جو کبھی ہم سے دستبردار نہیں رہتا، جو کبھی ہم سے ہٹتا نہیں، اس مبارک شخصیت کا نام یسوع مسیح ہے۔ اور آج اسی یسوع کی ذات مبارک میں سے میں اس کے آرام کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا نا کہ اپنا سارا بوجھ مجھ پر لاد دو، اس کا مطلب یہ تھا وہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ میں آرام کرو، ریسٹ ان می۔ کئی دفعہ ہم بھاگ دوڑ کے اندر لگے رہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ شاید میرے بھاگنے سے کوئی بھلائی پیدا ہو جائے، میرے دوڑنے سے کوئی بھلائی پیدا ہو جائے، لیکن کئی دفعہ ہمیں آرام بھی کرنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے میں خود ذاتی طور پر ہمیشہ محنت اور مشقت کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں۔ آئی بلیو کہ محنتی کا ہاتھ بہت سارا پھل پیدا کرتا ہے، کلام میں لکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا عمل آرام کا بھی ہے، ریسٹ کا بھی ہے۔ جب لوگ آرام نہیں کرتے، سٹریس میں رہتے ہیں، ذہنی دباؤ میں رہتے ہیں، وہ اپنے بدنی کیفیت کے اندر ہمیشہ تھکان محسوس کرتے ہیں، اور روحانی عالم میں بھی جب ہم ہوتے ہیں تو ہم کئی دفعہ تھک جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بے مدد محسوس کرتے ہیں۔ اور وہ وقت ہوتا ہے جب ہم تھکے ہوں، روحانی طور پر جب ہم تھکے ہوں، ابلیس ہماری زندگی کے اندر بڑی آسانی سے کام کرنے لگتا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو ایگزاسٹ کر لیتے ہیں، فکروں کی کثرت سے ہماری ہڈیاں جب گھلتی جاتی ہیں، یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر شیطان کے لیے سب سے آسان ہوتا ہے کہ وہ بے ایمانی کا ہتھوڑا ہماری زندگی پر مار دے۔ یہ اس کے لیے وقت ہوتا ہے کہ جب وہ آرام سے، آسانی سے، جب آپ زور آور ہوں گے، جب آپ چست ہوں گے، جب آپ آن یور فل ہوں گے، تو شاید اس وقت تو بدرواہ آپ سے دور رہتی ہیں، شیطان، اس کے منصوبے، اس کے ارادے، اس کے حربے آپ سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ لیکن جب آپ تھکے ہوتے ہیں روحانی عالم میں، جسمانی عالم میں بھی، اور اس وقت ابلیس آتا ہے تاکہ وہ آسانی سے آپ کا شکار کر پائے۔ تو آج کے دن ان فکروں کا علاج میں لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، آپ کا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوگا، آپ کا ڈائبٹک لیول نارمل رہے گا، تب جب آپ ان فکروں کے دائرے میں سے باہر نکل آئیں گے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری فکریں جو ہیں وہ پالی ہوئی تھی، اتنی ساری فکریں کہ کئی دفعہ میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا، لیکن اب ان سارے سالوں میں خدمت کے کرتے کرتے خداوند مجھے اس مقام تک لے آیا ہے جہاں پر میں نے بڑا سمجھ لیا ہے، میں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ خداوند میں آرام کرنا، یعنی کہ اس پر ڈیپینڈ کرنا، اس کے اوپر تکیہ کرنا، اس بات کا ایمان
اپنے دل میں رکھنا کہ حالات اور طوفان کتنے اونچے، بلند اور زور آور، قد آور کیوں نہ ہوں، خداوند میرا خدا ان تمام پر پھر بھی قادر ہے۔ آمین۔ آئیے ایک حوالہ خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے دل کے بارے میں ہے، جہاں پر ساری فکریں بسیرا کرتی رہتی ہیں۔ امثال کی کتاب اور اس کا 17واں باب، دا بک آف پرووربس چیپٹر 17، 17واں باب اور اس کی 22ویں آیت ورس 22 میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اسے بڑے دھیان سے سنیے گا اور آج شادمانی کو اپنے گھر میں، اپنے رشتوں میں، اپنے دل میں، اپنی زندگی میں جگہ کرنے دیجیے گا۔ یہاں پر لکھا ہے، شادمان دل شفا بخشتا ہے۔ سنیے گا بڑے دھیان سے، شادمان دل شفا بخشتا ہے، لیکن افسردہ دلی ہڈیوں کو خشک کر دیتی ہے۔ کون سی؟ افسردہ دلی ہڈیوں کو خشک کر دیتی ہے۔ اور جو چیز ہڈیوں کو خشک کرتی ہے، میڈیکل زبان میں اسے بون کینسر کہا جاتا ہے، جس سے ہڈیاں خشک ہو جاتی ہیں، اندر کا گودا ختم ہو جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوکھ جاتے ہیں۔ Your life gets dry، آپ کی زندگی سوکھی، بنجر، ویران ہو جاتی ہے۔ جب آپ فکروں کے اندر گھرے رہتے ہیں تو وہ فکریں آپ کی ہڈیاں گلا دیتی ہیں۔ آپ کے اندر جو افسردہ دلی ہے، آپ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، ہائے یہ کیسے ہوگا، میرے بچے کیسے پروان چڑھیں گے، میں کس طرح زندگی میں کامیاب ہوں گا، میں منسٹری میں کیا کروں، میں خدمت میں کیا کروں، میرے حالات کیسے بدلیں گے، میرے واقعات کیسے بدلیں گے۔ یہ میں سوچ رہا ہوں کیونکہ میں انسان ہوں، یہ میں سوچتا ہوں کیونکہ میرے اندر بہت سارے خیالات ہیں اور وہ بھلے ہیں، اچھے ہیں، ہونے چاہیے۔ وہ انسان ہی کیا انسان ہے جو بھلائی نہ دیکھنا چاہتا ہو یا اپنے مستقبل کے بارے میں نہ سوچتا ہو۔ لیکن مستقبل کے بارے میں اتنا بھی نہ سوچیں کہ آپ اپنا آج اس چکر میں خراب کر لیں۔ مستقبل کے بارے میں سوچیں، لیکن اس قدر اس افسردگی کے اندر نہ ڈوب جائیں کہ آپ کا مستقبل خراب ہو۔ آج کی فکر آج کے لیے کافی ہے۔ یہ بائبل کی میتھڈولوجی ہے کہ آج کی فکر کر، آج چھوٹے فیصلے تو کیا کرے گا۔ جب تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں زندگی میں بہت کامیاب ہونا چاہتا ہوں، تو آج کیا کرے گا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ کا جو کل ہے، آنے والا کل، وہ منحصر ہے آپ کے آج کے اوپر۔ It depends on your today۔ اگر آپ مستقبل میں بھلائی دیکھنا چاہتے ہیں، آج آپ کو اچھے کام کرنے پڑیں گے۔ کل اگر آپ کو فصل کاٹنی ہے تو بیج اس کے لیے آج بونا پڑے گا۔ آج اپنے دل کا عالم آپ کیا رکھیں گے، آج آپ کس بارے میں سوچیں گے، آج آپ کے اندر کیا خیال اٹھیں گے، آج آپ عملی طور پر کیا قدم اٹھائیں گے۔ ایک شخص ہے جس کو پتا ہے کہ وہ صحت مند زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیکن آج وہ شراب پی رہا ہے۔ وہ صحت مند زندگی نہیں گزار سکتا کیونکہ آج اس نے شراب پی لی ہے، اور مستقبل اس کا لیور خراب ہوگا۔ آج اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں مستقبل میں جناب لکھ پتی کروڑ پتی بننا چاہتا ہوں، لیکن آج وہ اس کے لیے کام کرنے کے لیے، آج وہ اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، سیکریفائس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا مستقبل بہتر ہو۔ مستقبل کی انویسٹمنٹ آج کرنی پڑے گی، مستقبل کی انویسٹمنٹ آج کرنی پڑے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ آپ کے اندر جو فکریں ہیں وہ کہیں آپ کی ہڈیاں نہ گلا دیں۔ فکروں کی کثرت ہوتی اس وقت ہے جب آپ صرف فکر کرتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، کلام میں لکھا ہے ہر طرح کی محنت کا، کتنی؟ ہاں مجھے پتا آپ سن رہے ہیں میری بات، ہر طرح کی محنت کا اجر دینے کے لیے بائبل کہتی کہ خدا کے پاس ہے۔ آپ اگر فکر کرتے ہیں اور صرف فکر کرتے ہیں، آپ زیرو پروڈکٹیوٹی دیکھیں گے۔ اگر آپ صرف فکر کر رہے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں کچھ حاصل نہیں کریں گے۔
اگر حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ عملی جامہ ان خیالات کو پہنایا جائے جو آپ دیکھتے ہیں۔ خوابوں کو دیکھنا اچھی بات ہے، لیکن خوابوں کی تعبیر کے لیے عملی قدم اٹھانا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ خواب دیکھنا۔ ہم نے بہت سال پہلے خواب دیکھا اور خدا نے اس خواب کو نام بخشا گریس نیٹ ورک کا۔ آج لاکھوں لوگ دنیا بھر سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم ٹیلی ویژن کے ذریعے خدا کا کلام سن رہے ہیں، ہم جناب آپ کے کمپینز کے وسیلہ سے برکت پا رہے ہیں۔ ہم نے خواب دیکھا تھا، وی ڈریمڈ اباؤٹ اٹ، اور خدا نے اس خواب کو پورا کیا۔ لیکن کیوں کیا؟ کیونکہ میں اور میرے شریک بہت سارے دوستوں نے بہت سارے آنسو اس کے لیے بہائے، بیج بوئے، وقت دیا، صلاحیتیں دیں، اور پھر جا کر کہیں یہ خواب کی تعبیر ہوئی، یہ خواب پورا ہوا۔ لیکن اس کے لیے میں نے کہا کہ ہم نے آج فیصلے کیے تھے، ہم نے آج اپنے قدموں کو ٹھیک سمت میں ڈالا تھا۔ فکروں کی کثرت سے آپ کی ہڈیاں گھل جائیں گی۔ ان فکروں سے باہر نکلنے کا طریقہ ہے کہ مستقبل کے اندر جو آپ چاہتے ہیں اس کے لیے آج چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا شروع کر دیں۔ کسی عقل مند شخص نے بہت سال پہلے مجھے ایک بات کہی، میں بڑی فکر کرتا ہوتا تھا خداوند کس طرح سے، میں آج بھی کرتا ہوں، ایسا نہیں کہ میں نہیں کرتا، I do worry، میں آپ کی طرح کا ایک انسان ہوں، فکریں میرے اندر آتی ہیں، سارا کچھ I just want to be open to you۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، فکریں آج بھی آتی ہیں، لیکن اس عقل مند نے مجھے ایک بڑا اچھا مشورہ دیا۔ اس نے کہا دانش، تو اگر مرغی نہیں خرید سکتا تو چوزے خرید لے، کیونکہ چوزے کل کو بڑے ہو کے مرغیاں بنیں گی۔ اس نے کہا اگر چوزے بھی نہیں خرید سکتا تو اپنے لیے انڈے خرید لے، کیونکہ انڈوں میں سے چوزے نکلیں گے اور وہ چوزے ایک دن مرغیاں بن جائیں گی۔ ڈو سم تھنگ، کچھ چھوٹا کر لے، بہت چھوٹا۔ میں پچھلے روز کہیں پر کلام سنا رہا تھا اور انہوں نے مجھے مضمون دیا تھا کہ مسیحی قوم جو پاکستان یا مڈل ایسٹ کے اندر ہے اس کے بارے میں کچھ بولے، کیوں اتنی زیادہ یہ پرابلمز ہیں، کیوں اتنی زیادہ وہ پرابلمز ہیں، معاشرتی طور پر اکانومک اعتبار سے، روپے پیسے کے اعتبار سے مسائل ہیں بہت سارے۔ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت ساروں نے ابھی تک غلامی کا مائنڈ سیٹ نہیں چھوڑا۔ ہمارے ذہن کے اندر اب بھی کہیں غلامی بیٹھی ہوئی ہے، ٹھہری ہوئی ہے۔ ہم نوکریوں سے باہر ہی نہیں نکل رہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم کاروبار بھی کر سکتے۔ اب کاروبار جو ہے جناب، ٹھیلے کو تو ہم کاروبار سمجھتے نہیں نا، ہم تو شاہی کائنوں کا فرقہ اور شہزادے اور شہزادیاں ایسے بن گئے ہیں کہ ہم نے محنت کو تو اپنے لیے مصیبت سمجھ لیا ہے۔ ہوا کیا ہے کہ ہم اب بھی اکانومک ڈاؤن فال اور کرائسس کے اندر ہیں۔ ہم ابھی تک اس معیار پر نہیں پہنچ پائے جہاں پر پہنچنا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کاروبار ہم نے نہیں کیے ہیں۔ ہم کاروبار سے ڈرتے ہیں، لیکن میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، ان ایمانداروں کو، ان کرسچنز کو جو پاکستان یا ایشیا یا مڈل ایسٹ کے اندر کاروبار کر رہے ہیں، بزنسز کر رہے ہیں، چھوٹے کا آپ کو ٹھیلا لگاتے ہیں، آپ بڑے ویلیویبل، آپ جاب بھی کرتے تو ویلیویبل ہے، میں اس کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں میری بہن، میرے بھائی، زندگی میں کچھ کرنے کے لیے تجھے ٹھیک فیصلے کرنے پڑیں گے۔ کاروبار کریں، بزنسز کریں، کاروبار کریں، ضروری ہے۔ آپ کے اندر فکر ہے، فکر کا علاج صرف آج کیا گیا فیصلہ ہے۔ آج آپ کیا فیصلہ کر رہے ہیں؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی آیت کا جو پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ شادمان دل شفا بخشتا ہے۔ اس آیت کا یا اس پیغام کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو آپ کے گرد و نواح میں رہتے ہیں، کیونکہ آپ کی شادمانی اور آپ کی افسردگی کا بڑا جو انوالومنٹ ہے وہ ان لوگوں کے سبب سے ہے جو آپ کی
زندگی کے اندر رہتے ہیں، میں اکثر اوقات اسے کہتا ہوں کہ خدا نے آپ کو عقاب بنایا ہے. جی ہاں، آپ عقاب ہیں، اونچی پرواز، اونچی اڑان لینے کے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن آپ چوزوں کے بیچ میں رہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اپنے دل افسردہ ہیں، جو خود پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں، اور آپ کو بھی وہ افسردہ دل بنا دیتے ہیں. افسردگی آپ کے اندر ریلیز کرتے ہیں. آپ آئے دن پریشان ہوتے رہتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں؟ آپ آج میں نے جیسے کاروبار کی مثال دی، آپ کہتے ہیں میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میں کاروبار کروں گا، اور ایک دم سے کوئی مہربان آئے گا اور وہ کہ وہ نہیں پائی چھڑ دے، تیرے کو نہیں ہوئے گا، او نہیں یار چھوڑ پر نہ کر یار. او یہ جڑے نہ والے لوگ نے ایک بہت بڑی مصیبت نے. میں ہمیشہ یہ چاہتا ہوں، چاہتا تھا اور چاہتا رہوں گا. میں سب سے ملتا ہوں، لیکن جو میرے احباب ہیں، جو میرے دوست ہیں، جو میرے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، مجھے کبھی بھی ایسے لوگوں کی اپنی زندگی میں انوالومنٹ نہیں چاہیے. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، جو یہ مجھے بتائیں کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا. مجھے وہ لوگ چاہیے ہیں اپنے گرد جو ناممکنات کے اندر بھی ممکنات دیکھتے ہوں، جو مجھے یہ بتائیں یہ ہو سکتا. مجھے یہ نہ بتائیں بھائی حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات دنیا کے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوئے. جو مجھے یہ نہ بتائیں کہ یہ بڑا مشکل دکھائی دے رہا ہے. جو مجھے یہ کہیں کہ بھائی ہم سب مل کر جائیں گے، ہم کر لیں گے. ایسے لوگوں کا آپ کے چوگرد رہنا، یا آپ کا ان کے درمیان رہنا، جو پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوں، جو یہ کہتے ہوں کہ خداوند ہمارا خدا صحرا میں ہمارے لیے ندیاں جاری کر سکتا ہے، وہ ہمارے لیے لال سمندر کا سینہ چاک کر سکتا ہے، وہ ہمارے لیے ریگستان میں پانی کی ندیوں کو جاری کر سکتا ہے. مجھے ایسے دوست چاہیے ہیں. I want such friends around me جو مجھے یہ بتائیں کہ بھائی ہم کر سکتے ہیں. پازیٹیو پیپل، پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے لوگ، یہ بڑے قیمتی ہیں. ہیرے، موتی، گہنے اور جواہرات سے زیادہ ویلیویبل ایسے دوست ہوتے ہیں جو آپ کو یہ کہہ دیں کہ بھائی ہم مل کر جائیں گے. لکھا ہے کہ شادمان دل شفا بخشتا ہے. وہ اپنے لیے بھی صحت یابی پیدا کرتا رہتا ہے یا صحت یاب رہتا ہے، اور اس کے وسیلے دوسرے بھی صحت یاب ہوتے ہیں. آپ جب ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے جو کہیں گے یس وی کین ڈو اٹ، تو پھر آپ کرتے جائیں گے. آپ بلڈ ہوں گے، وہ بلڈ ہوں گے، ترقی آئے گی، انتی آئے گی، اور سب کچھ جو ہے وہ شاد نظر آئے گا. ماحول بدلے گا، انوائرمنٹ بدلے گا، گھر بدلے گا، معاشرہ بدلے گا. لیکن تب بدلے گا جب دل شادمان ہوں گے. دلوں کے اندر افسردگی سے پھل افسردگی والے پیدا ہوں گے. لیکن جب دلوں میں شادمانی نے بسیرا کیا ہوگا. اور میں آپ کو آج ایک بڑی راز کی بات بتانے لگا ہوں. شادمانی روپیوں سے نہیں آتی، شادمانی بڑے نام سے نہیں آتی، شادمانی بڑی واقفیت سے نہیں آتی، شادمانی کسی اور چیز سے نہیں آتی. شادمانی ہمارے لیے ایک ذات ہے، ایک شخصیت ہے، اور اس کا نام یسوع ہے. جب وہ ہمارے اندر رہتا ہے، ہماری زندگی میں خوشیوں کے پھول کھل پڑتے ہیں. لیکن جب وہ ہماری زندگی میں نہیں ہوتا تو پھر ہماری ہڈیاں افسردگی کے سبب سے گھلتی جاتی. افسردگی کا ایک اور مطلب بھی ہے جس کو ہوپ لیسنس کہا جاتا ہے، نا امیدی کہا جاتا ہے. نا امیدی ہمارے دل میں رہتی ہے اور ہم ہمیشہ ہی پریشان حال رہتے ہیں. میری بہنوں اور بھائیوں، میں آج اس سے پہلے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں، میں آپ کو دلیری اور حوصلہ افزائی دینا چاہتا ہوں. کئی ساری باتیں ہو سکتا ہے اس پیغام کے دوران آپ نے سنی ہیں، لیکن دو اہم ترین باتیں میں آپ کو بتا کر آپ کے لیے دعا کرنے لگا ہوں. پہلی بات یہ کہ شادمانی کے مرکز اور منبع کو، جس کا نام یسوع ہے، اسے اپنے دل میں رکھ لیں.
ताकि वो आपको शाद करे। दूसरी बात, ऐसे लोगों को अपने चौगिर्द रखें अपनी ज़िंदगी में, या उनके दरमियान रहें जो आपको ये बताएं कि तू कर सकता है और हम कर लेंगे, तू कर सकता है, यू कैन डू दैट। मैं आज आपको ये कह रहा हूँ, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे दोस्त, आप मेरे बेटे हैं, बेटी हैं, आप बुजुर्ग हैं, और अगर बहुत सारे लोगों ने आपको ये कहा है ना कि तू नहीं कर सकता, मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ ताकि मैं आपको ये बताऊँ कि आप कर सकते हैं। यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, आप तूफानों को पार कर सकते हैं, आप समुद्रों का सीना चाक कर सकते हैं, क्योंकि कादर मुतलक खुदा ने आपके लिए आसमानी दरीचों पर मंसूबे बांधे हैं। और बाइबल का खुदावंद यसू ये फरमाते हैं, और वो ये फरमाते हैं कि अपना बोझ मुझ पर लाद दे। सो आई बिलीव हिम। मैं अपना बोझ हर रोज उस पर लाता हूं। मैं हर रोज अपने लिए दुआ करता हूं, खुदावंद मैं नहीं कर सकता, मेरी ये काबिलियत ही नहीं है, मेरे अंदर ये सलाहियतें नहीं है, खुदावंद मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरा फेवर चाहिए, मैं बहुत सारे हलकों में कमज़ोर हूँ, मुझे हर रोज़ तेरी मेहरबानी का हाथ चाहिए। और मैं आपको बताऊँ होता क्या है, वो हमेशा अपनी मेहरबानी मुझ पर जाहिर करता है। और मैं ये दुआ करता हूँ कि जितना मेहरबान वो मुझ पर है, आप पर उससे 1000 गुना, लाख गुना ज़्यादा मेहरबान हो। आपकी ज़िंदगी शादमानी से भरी रहे यीशु मसीह के नाम में। मैं आज आपकी दिलेरी और हौसला अफजाई करते हुए ये भी कहना चाहता हूँ, ग्रेस नेटवर्क के यूट्यूब चैनल को, जिसका लिंक इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, ज़रूर उसे लाइक करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं। ग्रेस नेटवर्क आपके लिए है, ये आपका है। और हम तमाम जितने बहन भाई यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए है ताकि हम आपके लिए बरकत का सबब बने, आपकी ज़िंदगी के लिए बरकत का वसीला बने। सो अपना बड़ा ख्याल रखें। आइए, इससे पहले कि मैं आपसे रुखसत लूँ, आई वॉन्ट टू प्रे फॉर यू एंड अगेन डू नॉट मिस एंड फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। youtube.com/grace network global। अगर आप कंप्यूटर पर सर्च करेंगे तो प्लीज़ गो एंड डायल इन www.youtube.com/grace network global। आइए दुआ करते हैं। खुदावंद, हमारे प्यारे मेहरबान खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तेरे वादे हाँ और आमीन के साथ हैं, और जो कुछ तू फरमाता है तू अपने कलाम, अपने कॉल को पूरा करता है। तूने कभी भी हमें नहीं छोड़ा। ये हम हैं जो समझ बैठते हैं कि तूने हमें छोड़ दिया, लेकिन हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद कि तू हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर अब तक हमारी सांसें चल रही हैं तो ये इस बात की तस्दीक और दलील है कि तेरी मेहरबानी का हाथ, तेरी शफीक निगाह अब भी हम पर है, और तू हमसे दस्तबरदार नहीं हुआ, तू हमसे तंग नहीं आया। खुदावंद, मैं इन बहन भाइयों के लिए जो इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन के सामने हैं, मैं इनके ऊपर, इनके घरानों के ऊपर तेरे प्यारे शफीक हाथ को मांगता हूँ, तेरी मेहरबान निगाह को मांगता हूँ। इनके लिए बंद दरवाजे जो कामयाबी, सरफराजी, सरबुलंदी के हैं, वो यस्सु के कादर नाम में खुल जाएं खुदा। और इसी घड़ी मेरी बहन, मेरा भाई अपने दिल में इस शादमानी को ले, जिससे ये और इनका घराना हमेशा सेहतयाब रहे, यस्सु मसीह के कादर और मुबारक नाम में, आमीन। आप मेरे साथ कहेंगे आमीन, आमीन। प्रोग्राम के एंड के अंदर मैं आपको ज़रूर इनकरेज करना चाहता हूँ अगेन टू गो एंड सब्सक्राइब ग्रेस नेटवर्क्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और उसके साथ साथ स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आई वुड लव टू प्रे फॉर यू एंड प्रे विद यू, क्योंकि खुदावंद हमेशा आपसे प्यार करता है। मैं और ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न आपसे प्यार करता है, एंड वी
کیئر اباؤٹ یو. اپنا بہت خیال رکھیں. میں پھر سے آپ سے ملوں گا آپ کے اپنے پروگرام فضل الہی میں. ٹل دین گاڈ بلیس یو اینڈ گاڈ بلیس پاکستان.